2014 کے بعد اب ویلی کے اندر اور خاص طور سے جموں کشمیر کے اندر جو ہے اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں. ظاہر طور پر ایک لمبا وقفہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو انتظار تھا, پولیٹیشینس کو بھی انتظار تھا کہ یہ انتخابات کیوں نہیں ہو رہے اسمبلی کے. باقی تمام انتخابات ہو رہے تھے مگر اسمبلی کے انتخابات نہیں ہوتے. لمبے انتظار کے بعد اب پولیٹیشینس بھی میدان میں اترے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ محبوب ڈاکٹر مرزا بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور PDP کے سینئر لیڈر ہیں, کئی بار وزیر رہے ہیں جموں کشمیر کی حکومت میں, آپ MLC بھی رہے ہیں, کئی بار ممبر جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے ہیں ایک بار, اور MLA تو کئی بار رہے ہیں. سیاست کا بہت بڑا تجربہ ہے سر آپ کو, اور یہ آپ کا جو تجربہ ہے یہ مطلب میرا خیال کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ممبر پارلیمنٹ بھی رہے ہیں اور اسمبلی میں بھی رہے ہیں اور جو ہے MLC بھی رہے ہیں. آپ یہ جو 18 کے بعد کی جو سچویشن بنی جموں کشمیر کے اندر, خاص طور سے 19 کے بعد, جو آپ کا سیاسی تجربہ ہے اس کے مطابق آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے 2019 کے بعد ایبسلوٹلی ڈفرینٹ ایٹماسفیئر ہے. 5-6 اگست 2019 کو جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کے پیٹھ پیچھے جو کیا گیا وہ آئینی قانونی طور بالکل ٹھیک نہیں ہوا. پہلے تو میں آپ کو آن ریکارڈ کہوں گا کہ جو 5 اور 6 اگست کو پارلیمنٹ نے ڈیسیجن لیا جس میں آرٹیکل 370 کو ڈس فنکشنل بنایا گیا, ڈس آپریشنل بنایا گیا, ابھی اس کو ہٹا نہیں سکتے, اس کو ڈیڈ کیا گیا, اگر ہٹایا نہیں جا سکتا اس کو, اور اس کو مس یوز کر کے اسی کو ختم کر دیا گیا. بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے کہ آپ ایک آرٹیکل کا سہارا لے کے اسی آرٹیکل کو ختم کر سکتے ہیں, کو ختم کرتے ہیں. اور پھر 35 مہاراجا ہری سنگھ کے ٹائم میں 1925 میں یہ ریاست جموں کشمیر لداخ کو ملا تھا, اسٹیٹ سبجیکٹ بولتے تھے. مگر جب آزادی ملی تو 47 کے بعد یونین میں ریپبلک آف انڈیا میں اس کو ایز آرٹیکل 35A رکھا گیا, بیکاز اسٹیٹ سبجیکٹ زیادہ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ کنٹری. اور آرٹیکل 370 میں آپ کو بتاؤں گا, آرٹیکل 370 نیگوسیشن تھی. باضابطہ ایک نیگوسیشن کے بعد یہ کیا گیا کہ جموں کشمیر لداخ کن بنیادوں پہ ریسٹ آف دی کنٹری کے ساتھ رہے. تو اس کو جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں سے پوچھے بغیر ہٹانا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا غیر آئینی اور غیر قانونی. ایون اگر آپ سپریم کورٹ کی بات کریں گے, اسٹرینجلی سپریم کورٹ نے کہا, مطلب کپل سبل جانتے ہیں آپ, بڑے قداور قانون دان, ڈسکشن کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا نے ان سے پوچھا, کپل سبل جی, ڈو یو مین ٹو سے even if entire India, including Kashmir, they want that it should be abrogated, Article 370. Do you say that there is no way it can be done? Kapil Sibal ji ne kaha, yes sir, something unknown to law has happened. I am quoting him. Something unknown to law has happened. اور اگر چیف جسٹس صاحب سے پھر کہا, اگر آپ کہتے ہیں کہ کیا کوئی طریقہ ہے اس کو ہٹانے کا, رائٹ ناؤ کوئی طریقہ نہیں. اگر آپ کہیں گے طریقہ ڈھونڈ لیجئے, پھر مجھے بیٹھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, راستے پھر نکالنے پڑیں گے. ایسا ہی تو کوئی. بالکل صحیح ہے. اب دیکھیں تو جو سیاست ہے یہ تو بڑے ہچکولک ہے اس میں, اور پھر ایسا لگ رہا تھا سب مل کر کے لڑیں گے. پھر یہ ہوا کہ محبوبہ مفتی جو ہے وہ اپنا راستہ الگ اختیار کر رہی ہیں, کیونکہ کانگریس اور NC مل کر کے میدان میں اتر گئے اور بات چیت بھی نہیں کی PDP سے. یہ جو سینیریو بنا, کیونکہ انڈیا بلاک کہہ رہے تھے کہ بھائی انڈیا اگر بندھن ہے تو مل کر کے لڑیں گے, سب کچھ ہوا. محبوبہ مفتی بار بار کہتی رہی کہ ہم تیار ہیں, ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں, اور اگر وہ آئے ساتھ تو ہم جائیں گے ساتھ مل کر کے میدان میں اتریں گے. کیا وجہ رہی ہوگی, آپ کو کیوں لگا ایسا, مطلب کیوں ایسا کیا گیا PDP کے ساتھ؟ جی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. جب یہ 5-6 اگست ہونے والا تھا, محبوبہ جی نے یہ کانسیپٹ دیا کہ اب یہ جو آنسلاٹ BJP گورنمنٹ نے یہ آنسلاٹ جموں کشمیر لداخ کے لوگوں پہ کیا, اس کو فیس کرنے کے لیے ہم کو ایک ہونا پڑے گا. یہ محبوبہ جی کا کانسیپٹ تھا. وہ فاروق صاحب کے پاس گئی, وہ CPIM کے پاس گئی,
وہ جو بھی پارٹیز تھی سب ان کے پاس، اس وقت شاہ فیصل صاحب تھے، سجاد لون صاحب تھے، باقی سب ان کے پاس. انہوں نے کہا ہمیں کو ایک ہو کے اس آن سلاٹ کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ادروائز یہ بڑا ڈیفیکلٹ. ایون انہوں نے فاروق صاحب کو کہا کہ آپ ہی پریزیڈنٹ رہیے اس کے، جس کو پی ایچ ڈی. ابھی محبوبہ جی بند تھی، فاروق صاحب ریلیز ہو گئے تھے، عمر صاحب ریلیز ہو گئے تھے. ان دنوں جو ممبر پارلیمنٹ تھے جسٹس حسنین مسعودی صاحب، ان کے گھر سے فاروق صاحب نے ان کو فون کیا، محبوبہ جی کو ابھی بند تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کانسیپٹ دیا تو ہم اس کو آگے چلائیں گے. پھر ڈی ڈی سی الیکشن بھی ہم نے ایک ساتھ لڑے، اس میں بھی آف کورس کافی نقصان ہوا پی ڈی پی کا، کافی نقصان، کیونکہ ہم نے کافی بڑے کاز کے لیے، لارجر کاز کے لیے پی ڈی پی نے کافی کنسیڈ کیا. جو پوٹینشیل ہمارے ایم ایل ایز ہو سکتے تھے ان کی سیٹیں بھی ہم نے کمپرومائز، اس حد تک ہم تیار تھے. پھر اچانک ایک بار عمر صاحب دلی سے آ گئے تو انہوں نے کشمیر کی جو 47 اسمبلی سیگمنٹس ہیں ان کا اعلان کر دیا. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. ان کا اعلان کر دیا کہ ان کے کانسٹیچوئنسی انچارج ہے. تو بات شروع وہیں سے ہو گئی. تو جب کانسٹیچوئنسی انچارج آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ول گو سولو، سنگل ہینڈیڈ جائیں گے. پھر بھی محبوبہ جی نے کہا کہ نہیں، اس پہ ریئیکٹ مت کیجیے، اس پہ یہ بڑے کاز کے لیے آگے چلے. اس کے بعد جب پارلیمنٹ الیکشنز آ گئے تو آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ عمر صاحب نے آئی ایم سوری ٹو سے بہت ایروگنس سے کہا کہ ہم 3 سیٹوں پہ کہاں پی ڈی پی کو ایڈجسٹ کر سکتے. پی ڈی پی کا تو وجود ہی نہیں ہے. پی ڈی پی doesn't exist to عمر صاحب. That's what عمر صاحب سے عمر عبداللہ صاحب. تو ہمارے ورکرز جو تھے وہ بڑے ہرٹ ہو گئے، یہ کون سا بلاک ہے، کون سا الائنس ہے. میرا الزام ہے وہ اس کو غلط ثابت کرے. میرا الزام ہے وہ کہیں کئی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے وہ توڑ رہے تھے اس الائنس. ادروائز وہ بڑا الزام ہے. تو آپ کا اشارہ کر رہے ہیں سیدھے مطلب مرکز کی طرف. نہیں، آپ خود دیکھ لیجیے نا، یا ان سے پوچھ لیجیے کہ کیوں کیا انہوں نے. پی ایچ ڈی کے پریزیڈنٹ تھے فاروق صاحب. محبوبہ جی نے تو ان سے کہا تھا آپ ہی ڈیسائیڈ کر لیجیے. اگر انہوں نے، محبوبہ جی آن ریکارڈ ہے، اگر انہوں نے 3 کی 3 پارلیمنٹ سیٹیں کشمیر ویلی کی لڑنی تھی مشورہ کرتے. محبوبہ جی کو کانفیڈنس میں لیتے، اور محبوبہ جی نے کہا اگر مجھے کانفیڈنس میں لیتے تو کوئی بات نہیں تھی، یہی لڑتے. اتنا ایروگنس اور اتنا ہرٹ کر رہے ہیں آپ ورکرز کو. اس کے بعد ہم کو we had no option but to go on our own. بڑا نقصان کس کا دیکھ رہے ہیں اس میں، جو یہ گٹھ بندھن نہیں ہوا، اس میں بڑا نقصان کس کا ہے؟ مطلب اس میں نقصان میں ظاہر طور پر صوبے کی سیاست بھی ہے، یہاں کی عوام بھی ہے. الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہوا اس میں؟ کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا. اسی لیے میرا الزام ہے فاروق صاحب اور عمر صاحب نے جو یہ کوششیں کی کہ اس الائنس کو توڑا جائے، کیونکہ وہ کچھ طاقتوں کو خوش کرنا چاہتے تھے. میرا یہ الزام ہے. ادروائز کیوں انہوں نے پہل کی، کیوں ایروگنس دکھائی پی ڈی پی کو الگ کرنے کے لیے. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجیے پھر سلیکشن آف کینڈیڈیٹس ان کا، خیر وہ تو ان کے پارٹی کا مسئلہ، وہ خود کا ان کا اندرونی معاملہ کہ اس کو ٹکٹ دیں. مگر آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس کی کمزوری بھی اس کا بھی ایک طریقے سے رول رہا؟ کانگریس مضبوطی کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ تو حصہ تھے، انڈیا بلاک کا حصہ تھے، پی ڈی پی حصہ تھی، اور اگر وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے راہل گاندھی یا دوسرے لیڈرز تو شاید یہ سب چیزیں ہمیں ڈسکس نہیں کرنی پڑتی. نہیں، مجھے لگتا ہے شاید انہوں نے کوششیں کی، کوششیں کی، راہل گاندھی نے کوششیں کی، مگر عمر صاحب ایڈمنٹ تھے کہ میں پی ڈی پی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، پی ڈی پی کے ساتھ، کیونکہ ان کو خطرہ لگتا ہے پی ڈی پی سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ویلی میں کشمیر سینٹرک ریجنل فورسز جو ہیں ان میں ان کو صرف پی ڈی پی کا ڈر ہے، اس لیے وہ پی ڈی پی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے. مگر آپ کو میں ایک بات ریزلٹ سے پہلے بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کا بہت بڑا نقصان کیا. اب آپ دیکھیں گے ساؤتھ کشمیر جس نے پی ڈی پی کو جنم دیا، اب ساؤتھ کشمیر میں آپ بائی اینڈ لارج دیکھیں گے آپ ایک ماحول پی ڈی پی کے حق میں بن رہا ہے، اور جس کا اثر سینٹرل کشمیر اور نارتھ کشمیر میں بھی جائے گا. مگر پھر بھی میں کہوں گا ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے. جس کو فاروق صاحب اور عمر صاحب نے کیوں توڑا اتحاد کو،
وہ وہی ایکسپلین کر سکتے تھے، مگر ہماری ہر وقت کوشش رہی کہ ہم ایک ہو کے جموں کشمیر اور کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی پروٹیکٹ کریں، ان کو پروٹیکٹ کریں اور ان کی رکھوالی کریں۔ 8 اکتوبر کے بعد جو بھی سینیریو بنے گا جموں کشمیر کی پالیٹکس کا، پی ڈی پی کا کیا کچھ رول رہنے والا ہے؟ سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت ذمہ دار اور بہت سینئر لیڈر ہیں آپ کچھ کہیں گے اس کا اثر ہوگا، اور ظاہر طور پر اثر بھی ہوگا اس کا، اور اس میں کچھ سچائی بھی ہوگی، کیونکہ بی جے پی کے ساتھ بھی مل کر کے آپ لڑے ہیں اور انڈیا بلاک کا بھی آپ حصہ رہے ہیں، تو کدھر جانا جو ہے وہ مطلب پسند کرے گی پارٹی؟ دیکھیے پہلے میں یہاں کلیئر کروں گا، بی جے پی کے ساتھ دیکھیے فرق کیا ہے، پی ڈی پی نے کانگریس کے ساتھ بھی کیا، سیٹ شیئرنگ کا معاملہ نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، کامن منیمم پروگرام کو لے کر۔ کامن منیمم پروگرام جب آپ کہتے ہیں تو آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی بہبودی کی بات کرتے ہیں، ان کی فلاح کی بات کرتے ہیں۔ بی جے پی کے ساتھ بھی کیا ایجنڈا آف الائنس، اور اگر آپ چاہیں گے اس میں بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے، ایجنڈا آف الائنس میں کوئی کسی میں اگر دم ہے تو بی جے پی سے کر کے دکھائے۔ ایجنڈا آف الائنس میں مفتی صاحب نے لکھوایا کہ اگر آپ نے پی ڈی پی کے ساتھ الائنس کرنا، آپ کو پاکستان سے بات چیت کرنی ہوگی، آپ کو حریت کانفرنس سے بات چیت کرنی ہوگی۔ مجھے یاد ہے آج بھی حسیب پرابھو صاحب بات کر رہے تھے مفتی صاحب کے ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے ان کے ساتھ، ایک بار حسیب پرابھو صاحب کا فون آیا، ارون جیٹلی جی ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو پرابھو صاحب نے، حسیب پرابھو صاحب نے جو پھر فائنینس منسٹر تھے مفتی صاحب کے، انہوں نے کہا کہ بی جے پی مانتی نہیں ہے کہ لفظ پاکستان سے بات چیت کرے اور لفظ حریت کانفرنس ہے، تو مفتی صاحب نے کہا پھر رہنے دیجیے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، جن کے ساتھ ان کو الائنس کر رہے ہیں کر لیجیے۔ پھر ان کو لکھنا پڑا پاکستان سے بات چیت کرنی پڑے گی الائنس میں، حریت کانفرنس سے بات چیت کرنی پڑے گی۔ یہ میں پولیٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں۔ اگر یہ بی جے پی کے ساتھ الائنس ہے، اگر کسی پارٹی میں دم ہے تو بی جے پی سے کر کے دکھائے، اور جب تک وہ ہمارے ساتھ تھے شاید ان کی تمام جو ان کی پولیٹیکل ہسٹری رہی، صرف انہی سالوں میں جب تک وہ ہمارے ساتھ الائنس میں تھے ان کے منہ پہ تالے ہم نے لگا دیے کہ وہ بات نہیں کر سکے 370۔ اگر کبھی کسی پیریڈ میں ان کو ہم بلا دیا کسی نے تو وہ پی ڈی پی نے بلا دیا، اس کے بعد وہ جانتے تھے۔ لیکن اچانک ان کو ان کی پلاننگ ہوگی، اچانک جو ایسا چھوڑ کر کے بھاگے، آپ لوگوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ نہیں، اندازہ تھا کہ پہلے ہی مفتی صاحب نے کہا یہ نارتھ پول ساؤتھ پول الائنس ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا پہلے دن۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک سوچ ہے، ہم ڈفرنٹ سوچ ہے، مگر ایجنڈا آف الائنس ہم کو ایک، اور اسٹیٹ کے لیے آگے بڑھنا تھا، اور اسٹیٹ کیونکہ جموں نے مینڈیٹ دیا تھا، ہم جموں کو اگنور نہیں کر سکتے تھے، جیسے فاروق صاحب نے اگنور کر کے آگ لگا دی۔ 87 میں اگر آپ دیکھیں گے فاروق صاحب اسی الائنس سے، فاروق صاحب اور راجیو جی کے الائنس سے مفت کو جنم دیا اور بندوق کو جنم دیا، اور آج بھی ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ اور امیرا کے دل میں آپ کو بتاؤں گا ایک سیٹ، اس پہ یہ صلاح الدین جو بن گئے یہ محمد یوسف شاہ تھے، یہ اور الیکشن لڑ رہے تھے، وہ الیکشن مینیپولیٹ کی نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے، اور پھر صلاح الدین کو جنم دیا، اور یہاں قبرستان کے قبرستان بھر گئے لاشوں سے۔ اگر میری اپیل ہوگی گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے اور دیکھیں یہ بندوق لانے کی شروعات کیسے ہوئی۔ بندوق لانے کی شروعات 87 کے ریگڈ الیکشنز تھے جو فاروق صاحب اور کانگریس نے مل کے کیے، اور جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں بتائی، اور یہ بھی کہا کہ کیسے بی جے پی کے اس وقت کی لیڈرشپ، اور وہ آج بھی ہے ٹاپ لیڈرشپ، کیسے وہ تیار ہو گئی تھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے، مگر آج جب وہی بات پی ڈی پی کر رہی ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، مگر این سی کے لیڈرز کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے، تو ان کو گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو میں یہی دیکھتا ہوں، میں مفتی صاحب کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے کشمیریوں کو یہ نام بدل دیا جس کا پی ڈی پی نام۔ تو کمپٹیٹو پالیٹکس میں یہ پھنس گئے، اگر ان کا ریکارڈ ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں گے 96 میں 2/3 میجورٹی تھی فاروق صاحب کے پاس، کشمیر سویپ، جموں بہت سی سیٹیں، لداخ 4 میں سے 3 سیٹیں۔ میں فاروق صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا کیا کشمیریوں کے لیے، کیا کون سی بات کی جموں کشمیر کے لیے میسو مینڈیٹ لے کے۔ مفتی صاحب کے پاس 28 سیٹیں تھی، صرف 28 سیٹیں، اور شاید بی جے پی کے ساتھ اتنی ہی سیٹیں تھیں، مگر محبوبہ مفتی جب چیف منسٹر تھی، محبوبہ مفتی
यहाँ 9 महीने का शट डाउन हो गया बुरहान वानी की वजह से, 9 महीने का। महबूबा मुफ्ती ने तैयार किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यही बीजेपी के लोग थे, और एक डेलीगेशन आया तमाम पार्टीज का, और महबूबा जी ने उनको तैयार किया। राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे, क्या आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घरों तक जाइए और वहां बातचीत कीजिए। अब उन्होंने दरवाजे नहीं खोले अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें महबूबा मुफ्ती का क्या दोष है। दूसरी मिसाल दूंगा, जब बच्ची का रेप और मर्डर हुआ कठुआ में, आपको याद, जम्मू, जी, बीजेपी ने कहा इसकी तहकीकात सीबीआई करेगी, महबूबा मुफ्ती ने कहा इसकी तहकीकात जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी, और करवा के रख दिया, और सब कुछ सामने आया, अगर इनमें दम है तो बीजेपी से करवा के दिखाए। हमने बीजेपी के साथ लाया, किया अलायंस, उनको घुटनों पे लाया कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, सीज फायर करवाया महबूबा मुफ्ती। 12,000 FIR जो हमारे बच्चों के खिलाफ लगे थे वो विड्रा किए, और ये जानती थी बीजेपी की महबूबा मुफ्ती और PDP के होते हुए वो नहीं कर सकते, ये मजामत करेगी। इसीलिए 370 के साथ साथ अगर किसी पार्टी को तोड़ा गया एक साजिश के तहत, PDP को तोड़ा गया, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जानती थी कि PDP एक वाहिद जमात है, और PDP की लीडरशिप महबूबा मुफ्ती वाहिद लीडर है जो कश्मीरियों के मफादात की किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इसीलिए सिर्फ हमारी पार्टी को तोड़ा गया, मगर अल्लाह के करम से फिर भी ये पार्टी फिर खड़ी हुई, इस पार्टी को तोड़ा गया, कई प्रॉक्सी पार्टीज बनाई गई जो डेसिमेट हो गई, और इस वक्त फिर भी अल्लाह के करम से, क्योंकि हम कश्मीरियों के मफाद की हिफाजत करते हैं, वो जानते हैं कश्मीरी कॉन्शियस में, आप देखेंगे ये जमात फिर उभरेगी और पूरी ताकत के साथ उभरेगी कश्मीरियों के बलबूते पे, उनके सपोर्ट पे, क्योंकि हम सिर्फ कश्मीरियों के मफाद, खुसूसन कश्मीरियों के मफाद की और जम्मू कश्मीर के उमूमन उनके मफाद की बात करते हैं, समझते हैं जम्मू के लोग। आहिस्ता आहिस्ता आप देख लेंगे कि PDP फिर एक कुव्वत बन के उभरेगी। ये बताइए कि जो अभी ये जो असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, इससे पहले जो हुकूमत थी वो PDP की हुकूमत थी, ठीक है सर, और अब जो 8 के बाद जो भी सिनेरियो बनेगा, जो भी हुकूमत बनेगी, उस हुकूमत के पास, चूंकि देखिए अब LG को पावर्स दे दी गई दिल्ली की तरह, बहुत सारी पावर्स बढ़ा दी गई, और मरकज का तो हमेशा से चूंकि मिलिटेंसी की वजह से और बहुत सारी वजूहात उसकी वजह से एक दखल रहता ही है, वो पहले भी रहता था, मगर अब की जो हुकूमत बनेगी वो कहाँ लगता है आपको, कहाँ खड़ी रहेगी, कितनी बैसाखियां होंगी जिसका सहारा लेकर के उसको चलना पड़ेगा? एक बैसाखी से काम चलने वाला है नहीं शायद, आप जानते हैं। देखिए, 2 बातें कि आपने तो बैसाखी वाली बात, और दूसरी बात लोगों के लिए तो बात करनी पड़ेगी ना जी, और कोई तरीका नहीं और कोई ऑप्शन नहीं डेमोक्रेसी में। इसीलिए तो ये इलेक्शंस भी डिले कर रहे थे। पहले तो न कोई गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। आप मुझे बताइए किस रियासत में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन कराओ? अभी किसी भी रियासत का अभी जो टेन्योर खत्म भी नहीं होता है तो दूसरा शेड्यूल आता है। तो क्या वजह है? मैं बीजेपी से पूछता हूँ, क्या वजह है? आपको किस बात का डर है? आप किस बात से खौफ खा रहे हैं? आप तो कह रहे हैं आपने सब कुछ ठीक कर दिया, तो फिर इलेक्शन कराओ। ये भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा और फिर आपने करना पड़ा। ये तो मेरे शर्म की बात है। और ये कोई एहसान नहीं है, जैसे ये एहसान के तौर पर जम्मू कश्मीर को लोगों को बता रहे हैं। और पहले गया भी नहीं था कोई सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करके। हम तो आर्टिकल 370 की बात कर रहे थे, हम तो 35A की बात कर रहे थे, उसको तो बाईपास किया सुप्रीम कोर्ट ने, अनफॉर्चुनेटली बाईपास किया। अनफॉर्चुनेटली इवन स्टेट, क्या स्टेट को डाउनग्रेड किया जा सकता है कि नहीं इनटू यूनियन टेरिटरी? देयर इज नो प्रोसीजर, nowhere in the Constitution of India where you can downgrade a state, क्योंकि ये जिद जैसे इंतकाम वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से ले रहे हैं। पता नहीं क्यों पैथोलॉजिकल हेट्रेड है जम्मू कश्मीर के लोग। शायद जम्मू कश्मीर के लोगों की ये समझते हैं, खता ये है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होते हुए भी हमने एक स्पेशल स्टेटस लेके यूनियन के साथ हाथ मिलाया था। शायद इसी की सजा अब ये जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं कि हमने 2 नेशन थ्योरी रिजेक्ट की। इन्होंने नहीं, ये हमें सेकुलरिज्म क्या बताएंगे? हमें फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने कहा था, जब मजहब के नाम पे खून की होली खेली जा रही थी पूरे देश में, उसने कहा रोशनी की किरण सिर्फ कश्मीर से नजर आती। ये हमें क्या सिखाएंगे हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास? हमने अमलन दिखाया। इसलिए ये बातों में नहीं छुपना चाहिए। उस बात पे आऊंगा, इख्तियारात ले लिया गया, सही है आपकी बात। फिर भी हमारे पास
डेमोक्रेसी में एक ही ऑप्शन है, हम वायलेंस में यकीन नहीं रखते हैं। एक ही ऑप्शन है, वो है अंदर जाके अपने हुकूक की खातिर लड़ो, स्पीक अप। ये हमारा मंशूर है पीडीपी का। इफ यू वांट टू एग्जिस्ट यू हैव टू रेजिस्ट, ये हमारा मंशूर है पीडीपी का। तो हम अंदर जाके फिर आवाज उठाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों की। आईनी और कानूनी हुकूक जो थे, जो हिंदुस्तान के आईन ने हमको हुकूक दिए थे, उनकी बात करेंगे, उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, उनके खिलाफ बोलते रहेंगे। और जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। इसलिए ये फोरम हमको इम्पोर्टेंट फोरम समझते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पीडीपी यही करेगी। मगर हमारा टारगेट बीजेपी है। मैं और भी पार्टियों से, फारूक साहब की पार्टी से, आप मुझे माफ कीजिएगा, आपने नोटिस किया होगा मैंने कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कहा, मैंने फारूक साहब ने, अगर आप चाहते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको फारूक साहब की पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मगर पीडीपी जो है उसका टारगेट है कि बीजेपी को टारगेट करो, क्योंकि उन्होंने हमारे आईनी और कानूनी हुकूक हमसे छीन लिए। वो हमारी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे भी। और अपने हुकूक के लिए डेमोक्रेटिकली लड़ते रहो और आखिरी दम तक लड़ते रहो, वो हम करते रहे। बिल्कुल। यूथ का जो है बड़ा मसला है साहब यहाँ पर, वो हम जब भी बात कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, दो तीन चीजें आ रही हैं यूथ को लेकर के। वो ये है कि वो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे मतलब नौजवान जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, हाथ खाली है। हुकूमत अपने लेवल पर बहुत सारी बातें कहती है कि मिले हैं मतलब रोजगार के मौके, और कुछ लॉन्स दिए हैं अलग अलग स्कीम्स के तहत, कई नौकरियां भी दी गई हैं। मगर जिस लेवल पर डिमांड है सप्लाई वैसी नहीं है, तो उसमें बहुत बड़ा गैप है। और कई जगह ड्रग्स का भी एक इशू है कि यूथ जो है वो इन्वॉल्व उसमें किया गया है। मतलब जाहिर है पूरा एक गिरोह है वो काम करता है, और इंटरनेशनल साजिश भी वो हो सकती है, और बड़ा एक ये है। कैसे आप देख रहे हैं मतलब ये पिछले 5-6 साल में ये सूबे का जो यूथ है, इस स्टेट का जो यूथ है वो किधर गया और कैसे वापस लाया जाए? देखिए उसमें भी आप देख लीजिए, ये बेकारी बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, शायद नंबर 2 पे है रियासत जम्मू कश्मीर। अगर आप वैकेंसीज देखेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट के, उनको एडवर्टाइज किया गया है। जब ये बीजेपी बुलंद भांग दावे कर रहे हैं, उनको एडवर्टाइज किया गया। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, एडवर्टाइज करके लोग बच्चों ने फॉर्म्स फिलअप किए, फीस भर दी, इंटरव्यू दिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि वो इट हैज हिट ए स्कैम, कैंसिल करो। कोई उस कैंसिल, पता नहीं वो फीस वापस दी भी कि नहीं, वो ओवर एज भी हो गए। और हजारों वैकेंसीज इस वक्त भी है मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, हजारों। तो इससे और भी ये बढ़ गई। और जब बेकार हो गए नौजवान, बेरोजगार हो गए नौजवान, तो आपको जानते हैं कि फिर वो आइडल ब्रेन रहता है, तो वो गलत चीजों की तरफ जाता है। तो एक तो हमने हवाई घोड़े नहीं दौड़ाए, हमने कहा हम आइडेंटिफाई करेंगे वैकेंसीज, वो हजारों में होगी, मगर लाखों बेकार बेरोजगार नौजवान है, वो वैकेंसीज आइडेंटिफाई करेंगे, उनको फास्ट ट्रैक पे फिलअप करेंगे। और कोई स्किल जिसको कहते हैं, मसलन टूरिज्म है यहाँ, अगर ग्रेजुएट है कोई, उसको टूरिज्म की ट्रेनिंग देके कि टूरिस्ट गाइड कैसे बना जा सकता है, एक स्किल है, तो वो देके। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप देख लेंगे जो 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 होम ग्रोन है यहाँ की, मसलन आप देख लीजिए पेपर माशी देख लीजिए, हैंडीक्राफ्ट देख लीजिए, कारपेट देखिए, वुड कार्विंग देख लीजिए। हमारे अनंतनाग के गब्बे और नमदे मशहूर थे। तो जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो भी हैं, तो उनको स्किलफुल बनाएंगे। इवन प्लम्बर्स हैं, इवन इलेक्ट्रिशियन से, इनको ये स्किल दीजिए, इसकी ट्रेनिंग दीजिए। तो उस दौरान उनको स्टिपेंड दे दीजिए और फिर वो क्रिएट हो जाएगी, जॉब क्रिएशन होगी। अब बीजेपी ने हमको पता नहीं कभी वो यूए से वो ड्रेस में दिखाते थे, श्रीनगर में दिखाए, जम्मू में दिखाए, गायब हो गए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। कौन सा इन्वेस्टमेंट? और ये जो टूरिज्म की बात करते हैं ना बार बार, यहाँ हमेशा टूरिस्ट आते थे। 5-6 अगस्त से पहले भी अगर आपको याद होगा, होटल्स खाली कराएंगे, रेस्टोरेंट्स खाली कराएंगे, यहाँ फुल था। और यात्रा भी चल रही थी, उनको यात्रा भी चल रही थी, उनको वापस भेज, यहाँ ऑलरेडी था। अब ये क्या करते हैं, यात्रियों को भी जोड़ देते हैं इसमें। ये कोई नई बात नहीं है,
یہ بالکل کوئی نئی بات ہے، اور یہ نارملسی کا بالکل کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے، ایبسولوٹلی نو انڈیکیٹر. یہ باقی چیزوں کو دیکھ لیجیے، سفوکیشن کیوں ہے؟ اگر دم ہے تو ایک دن پرائم منسٹر کر لے، کال دے، کہیں گے جو خوش ہے جیسے وہ دعویٰ کر رہے وہ ہڑتال نہ کرے، جو نہ خوش ہے وہ ہڑتال کرے. مگر ابھی آئے تھے پی ایم، جب شری نگر آئے تھے تو ہم نے دیکھا ہر عمر کے لوگ ان کے آس پاس تھے، بچے بچیاں نوجوان بزرگ، اور وہ سیلفی لے رہے تھے، فوٹوز لے رہے تھے، بڑی اچھی تصویریں تھیں، بات بھی کی، بات کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. مطلب بہت زبردست یہ دکھ رہا تھا کہ مطلب یعنی ملنا جلنا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو کلاکاری بھی تو ان کا کام ہے نا، کلاکار ہے اس میں. پہلے آپ دیکھ لیجیے، دیکھیے پہلے امپلائمنٹ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، کتنی امپلائمنٹ ہے یہاں، امپلائیز کے لیے نیسسری بنایا گیا تھا کہ آپ آ جائیے. دیکھیے اس میں بھی کلاکاری، ایک جگہ سے نہیں، ان کو مختلف جگہوں پر لایا گیا ملازموں کو، ان کی اٹینڈنس لی گئی، پھر مختلف جگہوں سے ان کو نکلنا تھا، ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو جمع کروایا، ان کے ہاتھ میں ٹرائی کلر دیا اور ان کو کہا آپ اسٹیڈیم جائیے. اگر آپ سے اگر یہاں سفوکیشن نہیں ہوتی، ان سے پوچھ لیتے آپ کیا آپ یہاں اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ امپلائیز کو بھی میرا دعویٰ ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، وہ ہم نے ان کو امپلائمنٹ دی تھی اللہ کے کرم سے. مختلف گورنمنٹس نے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کو امپلائمنٹ دیے تھے. ان کو تو شکر گزار رہنا چاہیے ہمارا، کم از کم امپلائیز کو سفوکیٹ کر کے، ان کو مجبور کر کے ادھر اٹینڈنس کا. اور باقی وہ جو جوانوں کی سیلفی ویلفی، وہ تو آپ کو پتا ہے پورے دیش میں سیلفیز کیسی چلتی ہیں. پہلے یاترا کے لیے جاتے ہیں، وہاں سیلفیز کے لیے آلریڈی رکھے گئے ہوتے ہیں لوگ. پہلے آپ کیمپ میں جاتے ہیں عبادت، پہلے آپ مجھے بتائیے عبادت ہو یا پوجا ہو، کیمرہ کا کیا کام ہے اس کا؟ وہ تو اللہ یا بھگوان کے بیچ میں. مگر یہ تو چل پڑا ہے صاحب، آج کل تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ کوئی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، وہاں پر بھی جو ہے سیلفی لے کر کے بھیجتے ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں. تو یہ تو ہو گیا ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے. نہیں، وہ تو اپنی مرضی سے ہے نا. یہاں تو یہ بتائیے صاحب کہ دیکھیے ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم 2014 کے جو اسمبلی انتخابات ہیں اگر ان کو دیکھ لو چاہے آپ، یا 24 کے عام انتخابات دیکھ لو، جو فیز وائز ہیں وہ ہم نے کم کر دیے، صرف 3 فیز میں اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں. اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک چیز اور انہوں نے کی تھی کہ جمہوریت کے لیے نوجوان بھی اور ہر عمر کے لوگ تیار ہیں جموں کشمیر کے. تو ایک زمانے میں واجپئی صاحب کہتے تھے کشمیریت جمہوریت، کشمیریت انسانیت. ایک تو یہ کہ کیا واپس ویسے دن لوٹیں گے 8 اکتوبر کے بعد؟ دوسرا یہ جو فیز کم کیے گئے ہیں اس کو آپ کیسے پازیٹیولی لے رہے ہیں یا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہو سکتا ہے سیکیورٹی سینیریو کو لے کے کیا ہوگا. میں نہیں کہوں گا اس کو کنٹیسٹ نہیں کروں گا. ٹھیک بات ہے، اگر فیئرلی پیسفلی ہو جائیں الیکشن 3 فیزز میں ہی پاسبل ہے، مجھے اس پہ کوئی کنٹیسٹ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کنٹیسٹ کرنے کی بات نہیں ہے. مگر بار بار اس کو دہرانا کہ یہ کوئی احسان نہیں، یہ کوئی احسان نہیں، بلکہ ان کو جموں کشمیر کے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. کس طریقے سے اس صوبے کی سیاست آگے بڑھے گی؟ آپ چونکہ ہیلتھ منسٹر بھی رہے ہیں، اس صوبے کی ہیلتھ کو اچھے سے جانتے ہیں، کیسے وہ درست کی جا سکتی ہے آپ کی طرف سے؟ کون کون سے وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ یہ جو ہیلتھ ہے اس صوبے کی وہ اور زیادہ بہتر ہو؟ دیکھیں، پہلے یہاں کوانٹٹی، ان سالوں میں کوانٹٹی پہ کنسنٹریٹ کیا گیا کہ یہ کرو، یہ کھولو، یہ کھولو، یہ کھولو، یہ کھولو، کیونکہ پبلسٹی دینی تھی. کوانٹٹی پہ میرا خیال ہے کہ کوالٹی میں یہاں فرق لانا ہے. کوالٹی میں مثلا اندھادھند میڈیکل کالج کے ساتھ انہوں نے کئی ہاسپٹلز اٹیچ کیے ہیں، کئی ہاسپٹل. کیا ان ہاسپٹلز کی سروسز پہ ایفیکٹ ہوا ہے؟ بالکل ایفیکٹ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ میڈیکل کالج کا حصہ تو ہے، مگر اس علاقے کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے وہاں بیٹر سروسز تھی. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کیسے، وہ کہتے ہیں اب یہاں ٹرینیز آتے ہیں میڈیکل کالج کی. تو پہلے تو ٹرینڈ آتے تھے، اب ٹرینیز آتے ہیں یہاں پہ. تو وہ کوالٹی کی طرف یہاں دھیان نہیں دیا گیا ہے، تو کوالٹی کی طرف دھیان دینا ہے. دوسرا میں کہوں گا آپ کو، دیکھیے آپ اننت ناگ کی مثال لے لیجیے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ایک ہے، مجھے لگتا ہے اس پہ اتنا لوڈ ہے کہ یہاں 2-3 ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز اور ہونے چاہیے تاکہ لوڈ کم ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2، جو باقی ڈسپینسریز ہیں یا باقی جو جگہیں ہیں ان کو جتنا آپ امپروو کریں گے ان کی کوالٹی، اتنا یہ لوڈ کم ہوتا جائے گا. اب میڈیکل انسٹیٹیوٹ سورا ایک انسٹیٹیوٹ ہے،
तब से कम 2-3 जैसे मुफ्ती साहब ने किया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज पहले वहां थे, अब यहाँ भी है, वहां जैसे यूनिवर्सिटी, साउथ कैंपस अब यहाँ है, पहले हमारे अनंतनाग के लोगों को बच्चों को हजरत बल जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी में, साउथ कैंपस यहाँ है। ऐसे ही इसको थोड़ा सा ये लोड जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे इसको कम करना है और क्वालिटी की तरफ तवज्जो देना है। जितनी क्वालिटी आप इम्प्रूव करेंगे उतना बेटर। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए।